ہمارے آقا و مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آخری نبی ہیں، حضور خاتم النبیین ہے، اور اس بات کی گواہی حضور نے خود بھی دی، اللہ رب العالمین نے بھی حضور کے خاتم النبیین ہونے کی بات قرآن مجید میں بھی فرمائی، حضور نے خود فرمائی۔ پھر صحابہ اکرام نے بہت بھاری قیمت ادا کی ختم نبوت کے مسئلے میں۔ 74 جنگوں میں حضور کی ظاہری حیات میں، جن میں نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 27 میں، اور 47 کے اندر صحابہ کو بھیجا۔ غزوات اور سرایا، غزوات وہ جنگیں جن میں حضور خود تشریف لے گئے، اور سرایا وہ جن میں صحابہ کو بھیجا۔ ان کی مجموعی تعداد 74 بنتی ہے۔ ان 74 جنگوں میں کل صحابہ جو شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے، ایک کم 60، 74 جنگوں میں۔ اور ایک جنگ جو ختم نبوت کے بارے میں صدیق اکبر نے لڑی حضور کی ظاہری حیات کے بعد مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے مقام پر، اس کے اندر 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ اتنی بھاری قیمت چکانا پڑی صحابہ کو مسئلہ ختم نبوت کے مسئلے۔ ہمارے آقا و مولا آخری نبی ہیں حضور۔ آج کے مسلمان کو قربانی کا مسئلہ سمجھ آیا، نماز کا مسئلہ اس کو سمجھ آیا، حج کے مسئلے میں اس نے کبھی پریشانی اس کو نہیں ہوئی، روزے کے مسئلے میں۔ زکوٰۃ تو لوگ ویسے نہیں دیتے، پیسے پہلے نکلوا لیتے ہیں، یا دیتے بھی ہیں تو ان کے اپنے مسائل ہیں، لیکن مسئلہ ختم نبوت حضور کی امت کو سمجھ نہیں آیا۔ پہلے لوگ کہتے ہیں میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں، کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں، حالانکہ حضور نے 73 فرقے خود فرمائے، اور پھر ایک فرقے کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنتی ہوگا۔ تو یہ ان 73 سے نکل کر پھر کون سا اسلام ہے اس کے پاس؟ پہلے بندہ کہتا ہے میں کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں، جب تھوڑا سا آگے چلتا ہے تو ظاہر بات ہے جس کو داتا صاحب کا دین تشریح سمجھ نہ آئی، جس کو سلطان الہند کا راستہ سمجھ نہ آیا، جس کو صحابہ کا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین بھی، کیونکہ یہ سیدھا سادہ جو ہوا، نہ اس کو صحابہ کا راستہ سمجھ آیا، نہ اس کو تابعین کا راستہ سمجھ آیا، نہ تبع تابعین کا سمجھ آیا، نہ اولیاء کا سمجھ آیا، نہ اماموں کا سمجھ آیا۔ تو جب اس کو کوئی راستہ بھی سمجھ نہیں آیا، یہ سیدھا سادہ مسلمان ہے، تو کچھ دنوں کے بعد پھر کہتا ہے میں انسانیت کا قائل ہوں، میں کسی مذہب کی بات نہیں کرتا، تو پھر دین سے بھی گیا سارے معاملہ۔ تو یہ انسانیت کا مسئلہ اس کو سمجھ آیا، لیکن مسئلہ ختم نبوت اس کو سمجھ نہ آیا، اور چونکہ اس نے تاریخ پڑھی کوئی نہیں، یہ سیدھا سادہ مسلمان ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ 700 حافظ اور قاری جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے، 14 بدری صحابہ بھی شہید ہو گئے، اور سب سے سخت جنگ لڑی صحابہ نے جنگ یمامہ میں مسئلہ ختم نبوت کے اوپر۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے اپنی پوری سلطنت جھونک دی، پوری سلطنت آپ نے جھونک دی، اور میں سلطنت رہے یا نہ رہے حضور کی ختم نبوت پر پہرا ضرور دینا ہے۔ بڑے بڑے شعر صحابہ، اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت سالم، جن کا حضور نے خود قرآن سن کر فرمایا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں اتنا بڑا قاری پیدا کیا ہے، وہ بھی جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ جیسے شعر، وہ بھی شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ اس کے اندر شہید ہو گئے، کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو میں وہ لمبا خطبہ ہے غزوہ احد کے موقع پر جو حضور نے دیا، وہ مجھے زبانی یاد بھی ہے، لیکن میں آخری الفاظ پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مثل المومن من المومنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ، یہ آخری الفاظ ہیں میرے آقا نے جو خطبہ دیا غزوہ احد شریف کے اندر جنگ سے پہلے۔ حضور نے فرمایا ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق باقی بدن سے ہے۔ آگے پھر آپ نے وضاحت بھی فرمائی اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ، کہ جب سر بے چین ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو ایک مومن کی مثال دوسرے مومن سے ایسی ہے، تو ظاہر بات ہے برما میں قیامت گزر گئی اور گزر رہی ہے، تو پاکستان والے چاند راتیں مناتے رہے، ان کو کیا پتا برما میں کیا گزرا یا کیا گزر رہا ہے، کیونکہ وہ دین ہر بندے نے اپنی مرضی کا دین اپنایا، جو حضور دے کر گئے اس کی تشریح مولویوں نے بھی چھپائی، پیروں نے بھی چھپائی، عوام تو ویسے ہی اغیار کے پیچھے چلے۔ محکومی مسلمان خود فروش است، اقبال کہتا ہے کہ جب سے مسلمان غیروں کا غلام ہوا اس نے اپنے آپ کو بھی بیچ دیا۔ محکومی مسلمان خود فروش است اور گرفتار طلسم میں چشم و گوش است، کہتا ہے جب سے اس نے حضور کا دامن چھوڑا یہ آنکھوں اور کانوں کی لذت میں مبتلا ہو گیا، فلمیں دیکھنا اور گندے کام کرنا اور گندی باتوں میں مبتلا ہو گیا۔ محکومی مسلمان رگاں در تن چنا سست، کہندا جدوں یہ غیرہ دا غلام ہویا، اقبال کہندا ہے تو پھر ادیاں رگاں تیدا خون بدن انج سست ہویا کہ رسم آئین بار دوش است، کہنے لگا ہن یہ غیراں دا دین تے غیراں دا قانون چلانا دے واسطے آسان ہے تے حضور دا دین دے واسطے بوجھ بن گیا۔ جہدے نال گل کرو چھٹو جی
اور دین تے کنے چلنا ہے، اور دین تے کنے چلنا ہے. بس کہندا اقبال کہندا اے تے غیراں دا از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افگندہ ناب، از غلامی بزم ملت فرد فرد ایواں ایواں اندر نبد، از غلامی شیر غاب افگندہ ناب. اقبال کہندا جس ویلے غیراں دے غلام ہو گئے انہاں دے سینے وچ دل مر گئے. اسلام تے اتنا ڈاڈا ہے جڑا 305 بندے لے کے بدر چلا جاندا. ہاں یہ تے کدی بھی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں انہیں ویکھی. ہاں جی جنگ یمامہ وچ ادھر کتنے کھڑے سن، ادھر صحابہ سب کچھ لٹا دیتا. جنگ یرموک 3.5 لاکھ کھڑے سن، صحابہ 36,000 سن. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ویکھدیاں ایمان بھی ویچ چکیا اور اپنا ملک و ملت دے غیرت دے سودے بھی کر چکیا، اپنی دھیاں بھی ویچ چکیا. جڑے ڈاکٹر عافیہ صدیقی ویچ چکے انہاں نوں برما دیاں بچیاں دی چیخاں کتھوں سنائی دین.